بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پی ایم ایس سوشل ورک پیپر 1 لیکچر 3 ٹاپک 3 کر رہے ہیں کلچر۔ کلچر عام زبان میں ثقافت کو کہتے ہیں۔ ثقافت کیا ہے یا کلچر کیا ہے؟ ہماری جو تاریخ ہے، اقدار، ہماری روایات، ہمارے رسوم و رواج، ہماری عادات، ان سب چیزوں کو کلچر کہتے ہیں۔ اس کی اگر ڈیفینیشن دیکھیں تو لنٹن کہتے ہیں کہ کلچر از دی نیم آف سوشل ہیریٹیج، یعنی ثقافت سماجی ورثے کا نام ہے۔ یعنی کہ ہر وہ چیز جو ہم اپنے آباء و اجداد سے سیکھتے ہیں، ان سے حاصل کرتے ہیں، وہ ہمارا کلچر یا ثقافت کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ سدرلینڈ اور وڈ وارڈ یہ کہتے ہیں کہ کلچر ہر اس چیز کو کہتے ہیں، کلچر میں ہر وہ چیز آتی ہے جو ہم ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل کرتے ہیں۔ اس میں اگر اوور آل دیکھا جائے تو اس میں ہماری عقائد آ جاتے ہیں، ہماری ریلیجن آ جاتا ہے، سمبلز آتے ہیں، بیہیویئرز آتے ہیں۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل کر رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اسپیکٹس آف کلچر۔ کلچر کے پہلو کیا ہیں؟ فرسٹ ون از کلچر از اے پیٹرن آف بیہیویئر، یعنی اسٹائل آف بیہیویئر، اور یہ کلچر ٹو کلچر ویری کر رہا ہوتا ہے۔ سیکنڈ ون از کلچر از لرنڈ، یعنی جو کچھ ہم اپنے ایکسپیرینسز کے تھرو، سوشل انٹریکشن کے تھرو سیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کلچر میں آتا ہے۔ یعنی کلچر بائی برتھ نہیں ہوتا۔ اس کی ایک ایگزامپل دیکھیں، ایک بچہ ہے وہ ساؤتھ ایشین ہے اور اس کی جو پرورش ہے وہ یورپین کلچر میں ہوئی ہے، یورپین کنٹریز میں ہوئی ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ وہیں کا کلچر اڈاپٹ کرے گا۔ وہیں کے جو رسوم و رواج ہیں ان کو اس نے دیکھا ہوتا ہے، وہی انہی چیزوں کو وہ اپنے خیالات کا حصہ بناتا ہے۔ تھرڈ ون از کلچر از ٹرانسمیٹڈ فرام ون جنریشن ٹو نیکسٹ جنریشن۔ اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ثقافت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو ہم ایک نسل سے دوسری نسل میں ٹرانسفر کرتے ہیں۔ ہم خود اپنے کلچر کے جو پیٹرنز ہیں ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو فردر نیکسٹ اپنی جو نیکسٹ جنریشن ہوتی ہے اس کو سکھا رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کمپوننٹس آف کلچر، کلچر کے کمپوننٹس۔ فرسٹ ون از کوگنیٹو کمپوننٹ۔ کوگنیٹو کمپوننٹ بیسک کمپوننٹ ہے اور یہ لوگوں کا جو بیسک نالج ہے اس پہ بیس کر رہا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل نالج اباؤٹ یونیورس کریشن، یونیورس ایگزسٹنس، یہ لوگوں کی آبزرویشن کی بیس پہ بھی ہو سکتا ہے، یہ فیکچوئل ایویڈنسز کی بیس پہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم پاس میں دیکھیں تو جو پریمیٹیو سوسائٹی تھی، پریمیٹیو کلچر، اس میں یہ جو کوگنیٹیو کمپوننٹ ہے، اس کے جو خیالات ہیں یا پھر اس کے جو پوائنٹ آف ویوز ہیں یہ ڈفرینٹ ہیں ایز کمپیئر ٹو ٹوڈیز نالج۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ نالج کا یا جو ریسرچ ورک ہے اس کے ریفائنمنٹ کی وجہ سے، کیوں بہت سی چینجنگ آئی ہیں، سسٹمیٹک ٹیسٹنگ اور آبزرویشن کی وجہ سے لوگوں کے خیالات جو ہیں وہ اس بارے میں چینج ہوئے ہیں۔ سیکنڈ ون از میٹیریل کمپوننٹ۔ میٹیریل کمپوننٹ ٹینجیبل تھنگز آتی ہیں میٹیریل کمپوننٹ میں، ہر وہ چیز جو انسان بناتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ فار ایگزامپل ٹائپ آف ہاؤسنگ ہے، ٹائپ آف فرنیچر ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی میٹیریل گڈز ہیں وہ ساری آتی ہیں۔ فار ایگزامپل ہم اپنے ایریا سے کسی اور ایریا میں موو کرتے ہیں، ہلی ایریاز میں جاتے ہیں، مری والی سائڈ پہ یا پھر کسی اور ایریاز میں جن کا جو لائف سٹائل ہے، جن کا کلچر جو ہے ہم سے تھوڑا کچھ ہٹ کے ہوتا ہے، ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو مری والی سائڈ پہ لوگ اس طرح گھر بناتے ہیں، ہٹس بنائی ہوئی ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح فارن کنٹریز میں بھی ہم جاتے ہیں تو ان کا جو ٹائپ آف ہاؤسنگ ہوتی ہے، ان کی جو ہاؤسنگ اسکیمز ہوتی ہیں وہ ہم سے ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ تو یہ میٹیریل کمپوننٹ میں آتی ہیں چیزیں۔ تھرڈ ون از نارمیٹیو کمپوننٹ۔ نارمیٹیو کمپوننٹ جو ہے وہ نارم سے نکلا ہے۔ نارم یعنی سوسائٹی کی جو ویلیوز ہوتی ہیں، سوسائٹی کے بیلیوز، سوسائٹی کے اپنے سیٹ کیے ہوئے رولز اینڈ ریگولیشنز، وہ سب نارمیٹیو کمپوننٹ میں آتا ہے۔ بیکاز انڈرسٹینڈنگ کلچر مینس انڈرسٹینڈنگ اٹس ویلیوز۔ اور ویلیوز کیا ہیں؟ ویلیوز آر ایکچولی شیئرڈ اسٹینڈرڈ آف ایکسیپٹیبل اینڈ ان ایکسیپٹیبل، گڈ اینڈ بیڈ، ڈیزائریبل اینڈ انڈیزائریبل۔ نیکسٹ ون از ڈسکرپشن آف کلچر۔ اگر ہم نے کسی بھی کلچر کو ڈسکرائب کرنا ہو، اس کی ڈسکرپشن دینی ہو، تو اس میں ہم کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں؟
فرسٹ ون از بلیفس. ہم اس کلچر کے عقائد دیکھتے ہیں، اس کے بلیفس دیکھتے ہیں، اس کی لینگویج دیکھتے ہیں، اس کے کسٹمز، رسوم و رواج دیکھتے ہیں، ریچولز دیکھتے ہیں، بیہیویئر دیکھتے ہیں، فیتھ، ریلیجن، فوڈ، آرٹ، ڈرامہ، میوزک، ایٹیٹیوڈز. ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ کلچر فلاں نیشن کا ہے، یا یہ کلچر فلاں اسٹیٹ کا ہے، یا یہ کلچر فلاں ریجن کا ہے. امپورٹینس آف کلچر. کلچر باؤنڈری ڈیفائننگ رول پلے کرتا ہے. ڈیفینیٹلی جس طرح پاکستانی کلچر ہے، ہماری پہچان ہے کہ اگر ہم اپنے ڈریس کی بات کریں تو ہمارا نیشنل ڈریس شلوار قمیض ہے. تو ہم جہاں بھی کہیں فورن کنٹریز میں دیکھتے ہیں شلوار قمیض میں لوگ، تو ہم موسٹلی کہہ رہے ہوتے ہیں یہ پاکستانی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کلچر ہے وہ باؤنڈری ڈیفائننگ رول پلے کرتا ہے. وہ سینس آف آئیڈینٹی کنوے کرتا ہے کہ یہ فلاں کنٹری کا یا فلاں نیشن کا کلچر ہے. تھرڈ ون از اسٹیبلٹی آف دی سوشل سسٹم. اب جو کلچر ہے وہ سوشل گلو پرووائڈ کرتا ہے، یا ایک طرح سوشل گلو ہے جو آرگنائزیشنس کو یا گورنمنٹ کو یا پھر جو انڈیویجولز ہیں ان کو جوڑ کے رکھتا ہے، اور ایک پراپر اسٹینڈرڈ پرووائڈ کرتا ہے کہ امپلائیز کو یا پھر لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. یعنی گڈز اور بیڈز اس کو ڈیفائن کرتا ہے. نیکسٹ از کلچر از نرچرنگ فار پیپل اینڈ سیمینری فار ہیومن بینگ. یہ آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. جو ثقافت ہے، یہ کلچر ہے، یہ انسان کی پرسنالٹی اور کریکٹر کو بہت افیکٹ کرتی ہے. انسانوں کے لیے سیمینری تربیت گاہ کا جو کردار ہے وہ ادا کر رہے ہوتا ہے کلچر. سوسائٹی کے لوگوں کے جو اخلاق ہے اس کو سنوارتی اور ذمہ داری نبھانے کے قابل بناتا ہے. نیکسٹ ون از اسپرچل نیڈس. اب زندہ اور زندگی گزارنے کے اس ڈیوریشن میں، اس عمل میں، انسان جو ہے روحانی طور پر بھی آسودگی حاصل کرنا چاہتا ہے. جو ثقافت ہے وہ روحانی آسودگی کے لیے مختلف مذاہب، اخلاق، ادب اور جو فلسفی ہے، اس کے علاوہ آرٹس ہے، میوزک ہے، اس کا سہارا لیتی ہے. ہر انسان جو ہے وہ اپنے کلچر کے زیر اثر نرچر ہوتا ہے. اپنے کلچر میں وہ مذہب و آداب مذہب سیکھتا ہے اور اسی پر عمل کرتا چلا جاتا ہے. اور اور انسان کا جو کلچرل ہیریٹیج ہے وہ اس کی روحانی اور اخلاقی تسکین کی راہیں استعمال کرتا ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں پاکستانی کلچر. پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا. اس کی جو ویلیوز ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، وہ اسلام اور اسلامک ہسٹری سے لیے گئے ہیں. پاکستان کی جو بیشتر آبادی ہے وہ مسلمان ہے اور اسلام کی جو ٹیچنگز ہیں اس کو فالو کرتے ہیں. پاکستانی کلچر کی کریکٹرسٹکس دیکھتے ہیں. فرسٹ ون از ریلیجیس یونیفارمٹی. پاکستان came into existence to provide its people with a system based on Islam. بے شک ہمارے کنٹری میں ریجنل لینگویجز ہیں، ہر ایریا کے جو رسوم و رواج ہیں، کسٹمز ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، وہ ڈیفرنٹ ہیں. لیکن ایک چیز ہے جو سملر ہے، وہ ہے ریلیجن. ہمارے ملک میں ریلیجیس یونیفارمٹی ہے. ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں. اسلامک ویلیوز پہ ہم بلیف رکھتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں. ہم بھائی چارے پہ یقین رکھتے ہیں، ایکویلٹی پہ، سوشل جسٹس پہ ہمارا یقین ہے. We believe that Islam is the religion of peace and patience. Second one is religious festivals. ہمارے ملک میں جو ہمارے مذہبی تہوار ہیں بہت ہی جوش و خروش سے منائے جاتے ہیں. عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید میلاد النبی. اس کے علاوہ جو فیئر اینڈ فیسٹیولز ہیں، میلے، ہمارے صوفیاء کرام علیہ السلام کے عرس جو ہیں وہ منائے جاتے ہیں. تھرڈ ون از لینگویج. ہماری جو نیشنل لینگویج ہے وہ اردو ہے. اس کے علاوہ ہماری ریجنل لینگویجز ہیں جس میں پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو، بلتی، کشمیری، یہ ہماری ریجنل لینگویجز ہیں. نیکسٹ ون از لٹریچر اینڈ پوئٹری. جو لٹریچر اور پوئٹری ہے ہماری کلچرل لائف کا بہت ہی امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ کریکٹرسٹک ہے. ہمارے جو شعراء ہیں انہوں نے اسلامک کوڈ کو ریفلیکٹ کیا ہے
اور اسلام کے میسج کو، بھائی چارہ، امن، اس کو ڈیلیور کیا ہے۔ ہماری کنٹری میں جتنے بھی ریجنس ہیں ان سب کے جو رائٹرز ہیں اور پوئٹس ہیں ان کی یہی سملیرٹی ہماری کلچرل لائف کا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے۔ ہمارے جو صوفی پوئٹس ہیں ان میں شاہ عبد اللطیف بھٹائی ہیں، سچل سرمد، سلطان باہو، وارث شاہ، بابا فرید، شاہ حسین۔ This is an example of speech synthesis in English. This is an example. ان صوفیاء کرام نے برصغیر پاک و ہند میں اسلام کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ نیکسٹ از ڈریس اینڈ ڈائٹ۔ اب جو ہمارا قومی لباس ہے وہ شلوار قمیض ہے، لیکن کچھ چینجز کی وجہ سے ٹریڈیشنل ڈریسز جو ہیں ہمارے ان میں کافی تبدیلیاں آئی ہیں، کچھ اکانومک چینجز کی وجہ سے، ویلتھ کی وجہ سے کافی چینجز دیکھنے کو ملی ہیں۔ نیکسٹ ون از میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی۔ پاکستانی سوسائٹی بیسیکلی میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے۔ جو فیملی کا میل ممبر ہے اس کو ایک خاص مقام حاصل ہے، اس کی ایک خاص پوزیشن ہوتی ہے فیملی میں، اور وہ فیملی کو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ موسٹلی میل ممبر جو ہوتا ہے وہ سول سورس آف انکم ہوتا ہے فیملی کے لیے۔ نیکسٹ ون از آرٹس اینڈ آرکیٹیکچر۔ ہمارا جو آرکیٹیکچر ہے وہ پوری دنیا میں بہت ہی فیمس ہے۔ اس کی چند ایک ایگزامپلس ہیں، شاہ جہان مسجد ہے، شالیمار گارڈن، بادشاہی مسجد ہے، شاہی قلعہ، اور اس کے علاوہ اور بہت سی خوبصورت بلڈنگز ہیں جو پاکستان کی کاریگری کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ نیکسٹ ون از ہینڈی کرافٹس۔ انٹرنیشنل لیول پہ بھی پاکستان کے ہینڈی کرافٹ کو بہت ہی پذیرائی ملی ہے۔ اس میں چنیوٹ کا فرنیچر بہت فیمس ہے، اس کے علاوہ سیال کوٹ کے جو کھیلوں کا سامان ہے وہ، اس کی ریسنٹلی جو فیفا ورلڈ کپ ہوا ہے اس میں بھی پاکستان کا جو فٹ بال ہے سیال کوٹ کا بنا ہوا وہ یوز کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ملتان اور حیدرآباد کی ایمبرائڈری وہ دنیا بھر میں بہت فیمس ہے۔ اس کے علاوہ جو اسپورٹ پاکستانی لوگ جو ہیں وہ کھیلوں کو بہت پسند کرتے ہیں، دے آر گریٹ لورز آف اسپورٹس اینڈ گیمس۔ جو اسپورٹس مین ہیں، فیمس اسپورٹس مین، ان کی ایگزامپلس دے سکتے ہیں، کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، بیڈمنٹن، ان سب سے۔ نیکسٹ ون از اسکلڈ پرسنس۔ پاکستان میں بہت ہی اسکلڈ اور کریٹو لوگ موجود ہیں، بہت ہی قابل ڈاکٹرز ہیں، بہت ہی قابل انجینئرز ہیں۔ آپ ڈاکٹر عبد القدیر خان کو مینشن کر سکتے ہیں، عارفہ کریم کو مینشن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم ریسنٹلی دیکھیں تو 7 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں جو صرف اپرچونیٹیز نہ ہونے کی وجہ سے ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں، برین ڈرین ہوا ہے، یہ ایک نیگیٹو چیز سامنے آئی ہے۔ نیکسٹ ون از پیٹریوٹک۔ پاکستان کے لوگ بہت ہی پیٹریوٹک ہیں، وہ چاہے جیسی بھی سچویشن ہو ملک ہی خاطر اپنی جان تک قربان کر جاتے ہیں۔ نیکسٹ از انفلوئنس آف الائڈ کلچرز آن پاکستانی کلچر۔ پاکستانی کلچر پہ جو دوسری ثقافتیں ہیں وہ کس طرح اثر انداز ہوئی ہیں۔ اب بریفلی ہسٹری دیکھ لیتے ہیں۔ انفلوئنس آف اینشینٹ کلچر، جو اینشینٹ کلچر تھے یعنی 5000 سال سے کس طرح جو مختلف ثقافتیں ہیں وہ پاکستانی ثقافت پہ اثر انداز ہو رہی ہیں۔ یہ جو ساری نسلی گروہ ہیں یہ سینٹرل اور ویسٹرن ایشیا کے علاقوں سے سب کانٹیننٹ پہ حملہ آور ہوتے رہے ہیں، یہاں پہ آباد ہوتے رہے ہیں، اور کسی نہ کسی طرح سے اپنی ثقافت کے اثرات چھوڑتے رہے ہیں۔ یہ جو ڈراویڈینز ہیں، دراوڑ نسل، ان کا جو تعلق ہے وہ زیادہ تر جنوبی ہندوستان میں یہ پائے جاتے ہیں۔ ترکو ایرانین جو ہیں، ایرانی ترک، جو اب موجودہ پشاور ہے، ڈیرہ اسماعیل خان اور کوئٹہ، ان کی ڈویژنز میں، اور ان کے علاوہ پنجاب اور سندھ کے جو کچھ ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ جو انڈس ریور ہے اس کے ویسٹ میں پائے جاتے ہیں۔ انڈو آریانس، اس نسل کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر کشمیر، پنجاب اور راجپوتانہ میں ملتے ہیں۔ سیتھی دراوڑ جو ہیں وہ پاکستان کے جو حیدرآباد ڈویژن ہے وہاں پہ پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آریائی دراوڑ جو ہیں ہندوستان میں مشرقی پنجاب جو ایسٹرن پنجاب ہے وہاں پہ بہار اور یوپی میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ منگول نسل آسام اور برما میں، جبکہ منگولائی دراوڑ جو ہیں وہ بنگلہ دیش اور ہندوستان کے جو علاقہ ہے اڑیسہ وہاں پہ آباد ہوئے تھے اور آج بھی وہاں پہ موجود ہیں۔
इसी तरह ये सारी नस्लें जो हैं, ये जहाँ-जहाँ आके आबाद हुई हैं, वहाँ-वहाँ पे इन्होंने अपनी सकाफ़त के असरात छोड़े हैं। नेक्स्ट वन इज़ एडवेंट ऑफ अरब्स एंड मुस्लिम कल्चर। मोहम्मद बिन कासिम के हमले से इस्लाम यहाँ पे बरसगीर पाक व हिंद में आया और अपने गहरे असरात मुरतब किए। उनके आने से मुस्लिम कल्चर की यहाँ पे बुनियाद रखी गई। मुसलमान हुक्मरानों ने मुकम्मल रवादारी का मुज़ाहिरा करते हुए तमाम मज़ाहिब को मुकम्मल आज़ादी दी और अदल इंसाफ को फ़रोग़ दिया। उसके बाद दिल्ली सल्तनत 1206 से स्टार्ट होती है और 1526 तक एंड होती है। इसमें स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी शामिल हैं। अब इन हुक्मरानों ने अवाम को बहुत सी मराद दी, मस्जिदें तामीर की, स्कूल तामीर किए। इनकी जो मज़हबी रवादारी थी, उसकी वजह से यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है, वो इस्लाम की तरफ राग़िब हुई। इसमें दिब्बल, मंसूरा, मुल्तान, सेवन जैसे जो शहर थे, सेवन जैसे जो एरियाज़ थे, वहाँ पे इस्लाम की तबलीग की वजह से जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसमें ख़ासा इज़ाफ़ा हुआ था। लेकिन बरसगीर पाको हिंद की जो कल्चर था, उसकी जो सकाफ़त थी, उसको सबसे ज़्यादा जिसके दौरे हुकूमत ने मुतासिर किया मुतासिर किया वो था मुग़ल एम्पायर, मुग़लों की हुकूमत ने, जिसकी बुनियाद ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1526 में रखी थी और इसका जो एंड था वो 1857 में हुआ था। नेक्स्ट वन इज़ इम्पैक्ट ऑफ यूरोपियन कल्चर। यूरोपियन कल्चर के असरात आज भी हमारे कल्चर में देखने को मिलते हैं। अब यूरोपियन कल्चर यहाँ पे कैसे आया, इसकी एक पूरी हिस्ट्री है जिसे हम सब जानते हैं। चंद एक एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्होंने परमानेंट लैंड अलॉटमेंट का प्रोग्राम शुरू किया था, जो जिसके ज़रिए हिंदू जो किसान थे, उनको ज़िम्मेदारों की हैसियत दी गई थी। इससे मुल्क में ज़िम्मेदारी का निज़ाम जो है वो स्टार्ट हुआ था, वो राइज हुआ था। इंग्लिश लैंग्वेज, फ़ारसी की बजाय जो ऑफ़िशियल लैंग्वेज थी वो इंग्लिश को करार दे दिया गया था। तमाम जितने भी रियासती अमूर थे, ऑफ़िशियल वर्क थे, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क थे, उन सब में इंग्लिश को यूज़ किया गया और इंग्लिश को ही नाफ़िज़ और राइज किया गया था। उसके अलावा लॉर्ड मेकाले एजुकेशन सिस्टम 1860, 1860 में लॉर्ड मेकाले ने बरतानवी निज़ाम तालीम नाफ़िज़ किया था। इससे ये हुआ कि जो मॉडर्न साइंसी अलूम थे, जदीद साइंसी अलूम थे, उनको बहुत फ़रोग़ मिला। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ कायम होने से तालीम जो है वो आम हुई थी। फोर्थ वन इज़ वेस्टर्न रिक्रिएशनल प्लेसेस। जो मग़रबी तर्ज़ की तफरीह गाहें थी, उनमें इज़ाफ़ा हुआ, जिसमें होटल्स आते हैं, क्लब, थिएटर, सिनेमाज़, इस तरह की जो रिक्रिएशनल प्लेसेस हैं, इनमें ख़ासा इज़ाफ़ा हुआ था। और आज भी अगर हम देखें तो उसी तर्ज़ की जो तफरीह गाहें हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। अब देख लेते हैं मौजूदा दौर का जो वेस्टर्न कल्चर है उसके क्या इम्पैक्ट्स हैं पाकिस्तान पे, क्या पॉज़िटिव इम्पैक्ट्स हैं पाकिस्तानी कल्चर पे और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। सबसे पहले पॉज़िटिव इम्पैक्ट्स देख लेते हैं ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक। इंसानी हकूक इस्लाम ने बहुत ही एहसन तरीके से लोगों को बताए हैं। लेकिन वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इसमें इस तरह है कि जो हमारा सिलेबस है, हमारा जो करिकुलम है, स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, उसमें वेस्टर्न आइडियाज़ पढ़ाए जाते हैं, थियरीज़ पढ़ाई जाती हैं। वेस्टर्न मीडिया की वजह से और वेस्टर्न जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, उनकी वजह से उन्होंने लोगों को ये हौसला दिया है, उनसे लोगों को अपना हक लेना आया है, को अपने हक के लिए आवाज़ उठानी आई है। नेक्स्ट वन इज़ वुमेन राइट्स। वेस्ट की जो तहरीकें हैं, उनकी वजह से ख़वातीन ने ना सिर्फ़ पॉलिटिक्स में बल्कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में भी अच्छा ख़ासा नाम कमाया है। इससे जो औरत का स्टेटस ऑफ वुमन है, वो एलिवेट हुआ है। फीमेल्स ने हाई प्रोफ़ाइल जॉब्स हासिल की हैं। इसके अलावा हर मैदान में मर्दों की शाना बिशाना खड़ी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चाहे वो बैंक की बहुत ही हाई प्रोफ़ाइल जॉब हो या किसी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ की हो या फिर गवर्नमेंट ऑर्गनाइज़ेशन में या गवर्नमेंट में मिनिस्ट्रियल पोस्ट हो, उसमें ख़वातीन नुमायाँ किरदार अदा कर रही हैं। नेक्स्ट इज़ इम्प्रूवमेंट इन लाइफ़ क्वालिटी। लाइफ़ क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट में भी वेस्टर्न कल्चर ने पाकिस्तानी कल्चर पे इन्फ्लुएंस डाला है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइज़ेशन से बहुत ही रास्ते खुले हैं लोगों के लिए, ताकि वो अपनी जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ़ है उसको बेटर कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स हों या ऑटोमोबाइल्स हों, इनकी खरीदो-फ़रोख्त में।
پاکستانی جو لوگ ہیں وہ بہت آگے ہیں. کریڈٹ کارڈز اور انسٹالمنٹ پالیسیز جو ہیں ان کی وجہ سے لوگ اب لگژری گڈز لگژری آئٹمز جو ہیں وہ خریدنا شروع ہو گئے ہیں. نیکسٹ ون از دا responsibility آف دی گورنمنٹ از ٹو شیئر. ویسٹرنائزیشن پروسیس میں جو کامن کمپلیکیشنز ہیں وہ ورلڈلی ریکاگنائز کی جاتی ہیں. فار ایگزامپل پوورٹی کسی بھی ایک اسٹیٹ کا یا کسی بھی ایک ریجن کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پوورٹی ایک گلوبل ایشو ہے. پوورٹی از این انٹرنیشنل ایشو اور اس کو ختم کرنے کے لیے بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر کام کرنا ضروری ہے. اس کے لیے جو گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ انٹرنیشنلی کام کر رہے ہیں. پاکستان نے بھی کئی ایک جو پالیسیز ہیں وہ تیار کی ہیں تاکہ کمپنی جو کنٹری کی اکانومک کنڈیشنز ہیں ان کو بہتر بنایا جا سکے. فار ایگزامپل لونز پرووائڈ کیے ہیں. اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ پلاننگ اسٹریٹجیز بنائی ہیں. ایکسپرٹ فائنینشیل ایڈوائسز کے تھرو بھی پاورٹی ختم کرنے کے پلانز بنائے گئے ہیں. نیکسٹ ون از ایکٹیونیس آف میڈیا ان سوسائٹی. پاکستانی میڈیا 2002 سے بہت ہی ایکٹیو ہے اور لوگوں کی جو ویکنیسز ہیں کمیونٹی کی جو ویکنیسز ہیں اور جو عوامی نمائندے ہیں ڈفرینٹ سیکٹرز میں ان کی جو ویکنیسز اسٹرینتھ اور ویکنیسز ہیں ان کو بہت ہی ہائی لائٹ کرتا ہے. اس سے یہ ہیلپ ہوتی ہے کہ لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہماری نیکسٹ اسٹریٹجی کیا ہے, ہم نے کس کو ریپرزینٹیٹر کے طور پہ شو کرنا ہے, ریپرزینٹیٹر کے طور پہ آگے لے کے جانا ہے اور کس کو نہیں. اس کے علاوہ میڈیا جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہے, انالائز کرتا ہے جو پاکستان کے سوشیو پولیٹیکل اور اکنامک ایشوز ہیں ان کو. اس کے علاوہ میڈیا جو ہے وہ لوگوں کی تھنکنگ کو بہت ہی افیکٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ ایجوکیٹرز اور ریلیجیس چینلز بنے ہوئے ہیں میڈیا پہ جو سوسائٹی کی بیٹرمنٹ میں بہت ہی ہیلپ فل ہیں. نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں نیگیٹو امپیکٹس. نیگیٹو امپیکٹس میں سب سے پہلے آتا ہے چینج مورل ویلیوز. ویسٹرنائزیشن کی وجہ سے یا ویسٹرن کلچر کی وجہ سے ہماری مورل ویلیوز جو ہیں وہ بہت ہی چینج ہو چکی ہیں. اس کی ایک ایگزامپل اولڈ ایج ہومز ہیں. اولڈ ایج ہومز کے کچھ پروز بھی ہیں اور کچھ کونز بھی ہیں. اب دیکھیں ویسٹ میں اولڈ ایج ہوم اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ جو ینگ جنریشن ہے وہ اپنے پیرنٹ سے اپنے گرینڈ پیرنٹ سے ان سے تنگ آ کے, تنگ ورڈ اس لیے یوز کروں گی کیونکہ وہ وہاں پہ جا کے چھوڑتے ہی انہیں اس لیے ہیں کیونکہ تنگ آ چکے ہوتے ہیں ان سے. وہاں پہ جا کے اولڈ ایج ہوم میں ان کو چھوڑ آتے ہیں اور اپنی زندگی آزادانہ طور پر گزار رہے ہوتے ہیں. اب پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں بہت سے اولڈ ایج ہومز ہیں جہاں پہ لوگ جو ہیں اس طرف آ رہے ہیں کہ اپنے پیرنٹس اپنے گرینڈ پیرنٹس کو وہاں چھوڑ آتے ہیں. لیکن یہ آزادی نہیں, جس طرح ویسٹ میں اس کو آزادی سمجھا جاتا ہے یہ آزادی نہیں ہے, اور نہ ہی انسان اس طرح سکون کی زندگی گزار سکتا ہے, اور نہ ہی ہمارا مذہب ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے والدین کو کسی بھی اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کر اپنی زندگی گزاریں. اس کے اولڈ ایج ہوم کے کچھ پازیٹیو اسپیکٹس یہ ہیں کہ جو لوگ بالکل ہی بے سہارا ہیں, جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے, ان کو سہارا دینے کے لیے, ان کی دیکھ بھال کے لیے تو یہ بہتر ہیں. لیکن اگر ویسٹ کا کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے, اگر ویسٹرن جو آئیڈیاز ہیں ان پہ اس کو رکھا جائے تو یہ بالکل غلط ہے. سیکنڈ ون از گروئنگ مٹیریلزم بٹوین انڈیویجول. اب لوگ ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی لگژری آئٹمس پہ بہت ہی زیادہ اسپینڈ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل لگژری کارز, کاسمیٹکس, پرفیومز, الیکٹرانکس ہیں, کلاتھنگس ہیں. اس کے علاوہ جو دوسری فارن لگژریز ہیں ان پہ بہت ہی اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. اب کچھ لوگ تو ہیں جو یہ افورڈ کر سکتے ہیں, ان کی اتنی ایبلٹی ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ افورڈ نہیں کر سکتے, ان چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتے, تو وہ ان چیزوں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے انلیگل مینز کا سہارا لیتے ہیں. فار ایگزامپل کرپشن, اس کے علاوہ رشوت لیتے ہیں, اس کے علاوہ چوری کرتے ہیں. وہ بہت سی کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں ان چیزوں کے لیے, جو میٹیریلسٹک چیزیں ہیں, مٹیریلزم آ جاتا ہے لوگوں کے درمیان. تھرڈ ون از فارمنگ اے کلچرل گیپ ان سوسائٹی. اینڈ ویسٹرنزم splits دی سوسائٹی ان کلاسز. اب یہ انٹر لنکڈ ہیں دونوں پوائنٹس. اب کلچرل گیپ کس طرح سوسائٹی میں آ جاتا ہے,
جو اپر کلاس ہے وہ لگژری لائف گزار رہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ وہ طبقہ جو زندگی کی یہ لگژری آئٹمس کو، ان چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتے، تو ان میں بہت ہی ڈفرینس آ جاتا ہے. اب ایک طبقہ ہے جو بہت ہی ہائی اسٹینڈرڈ کی زندگی گزار رہا ہے، اور ایک طبقہ ہے جو لو اسٹینڈرڈ یا کہہ لیں کہ میڈیوکر اسٹینڈرڈ کی لائف جو ہے گزار رہا ہے. اب کلچرل گیپ تو آ گیا. اب ان کے کلچر، ان کے تھاٹس جو ہیں وہ ویسٹرن ہو چکے ہیں. اب جبکہ جو مڈل کلاس ہے یا لوور مڈل کلاس ہیں یا لوور کلاس ہیں، ان کے تھاٹس جو ہے، ان کے کلچر، وہ اسی اپنے ہی کلچر کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. تو ایک ہی سوسائٹی میں رہتے ہوئے، ایک ہی کنٹری میں رہتے ہوئے کلچرل گیپ آ جاتا ہے. نیکسٹ از ڈریسنگ. ڈریسنگ کو دیکھا جائے تو یہ بات کسی سے بھی چھپی نہیں کہ ویسٹ نے کس طرح ہماری جو ڈریسنگ ہے اس کو افیکٹ کیا ہے. لباس کے نام پہ کس طرح مذاق جو ہے ہمارے ملک میں دیکھنے کو ملتا ہے. نیکسٹ از لینگویج. ہماری قومی زبان اردو ہے، لیکن ہمیں بدقسمتی سے اردو بولتے ہوئے شرم آتی ہے، اور انگلش بولتے ہوئے ہم بہت ہی فخر محسوس کرتے ہیں. انگلش کو ہم نے اپنی ذہانت کا معیار بنا لیا ہے، جبکہ انگلش انگریزی زبان محض ایک زبان ہے باقی زبانوں کی طرح. لیکن ہمارے ہاں جس بندے کو انگلش نہیں، اور ڈیفینیٹلی ایک لینگویج ہے، اس کو سیکھنا چاہیے، لیکن اس کو کسی کی انٹیلیجنس میئرمنٹ کے لیے بالکل یوز نہیں کرنا چاہیے. ہمارے ہاں جو بندہ تھوڑی بہت انگریزی بول لیتا ہے، اس کو سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بہت ہی پڑھا لکھا اور بہت ہی سویلائزڈ پرسن ہے، جبکہ جس بندے کو انگلش نہیں آتی ہوتی، وہ چاہے کتنا ہی سویلائز کیوں نہ ہو، اس کو ان سویلائزڈ سمجھا جاتا ہے. آج کا لیکچر یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے. انشاءاللہ لیکچر 4 نیکسٹ سلائیڈز میں، نیکسٹ لیکچر میں کریں گے ٹاپک 4. اللہ حافظ.